إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغزوكم من نعمة وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. رواه الترمذي كما قال في رواية قال: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، أو كما قال. رواه أحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا بعد نہایتی واجب القدر والاحترام تشریف فرما مقتدر علماء ذی وقار قراء و حفاظ کرام ثنا خانان مصطفیٰ بالخصوص مسند تشریف فرما علمی عملی روحانی شخصیت محسن ملت ہمدرد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب بخاری چشتی زید شرفو اور اس محفل مقدس کے اندر تشریف فرما تمام بزرگان عزت مآب نوجوانان دعائے رب العزت یہ عظیم الشان جلسہ ذکر امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ دل بند علی المرتضیٰ جگر گوشائے سیدہ فاطمہ الزہرا سید الشہداء فی کربلا سید و شباب اہل الجنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور محفل عظمت و شان اہل بیت کے اندر تمام آپ تشریف فرما بزرگاں اور نوجوانوں دی تشریف آوری بندائے احکر اور افکر دی حاضری قبلہ شاہ صاحب اور اس مسجد دے انتظامیہ مسجد دے متولیان اور عطیہ کنندہ زمین برائے مسجد حاجی محمد قاسم چند صاحب اور جنہ بزرگاں نے نوجوانوں نے جس لحاظ نال اس عظیم و شان محفل کو سجاون دے میں اپنی محبت کو شامل کی تھے. اللہ رب العزت سب دیا محبتاں خلوص قبول و منظور فرماوے اور اہل سنت کا عظیم ادارہ اور اہل سنت کا عظیم مرکز کہ جڑا زیر تعمیر ہے اللہ رب العزت کو پایہ تکمیل تک پہنچاوے کہ بلا شاہ صاحب کو مزید وسیع پیمانے ہوتے اللہ رب العزت دین متین دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے. جنہاں نے بارلب روڈ اتنی وسیع اور عریض رقبہ اللہ دی رضا واسطے وقف کی دے اللہ انہاں کو دارین دی سعادتاں
دین دنیا دیا برکت نصیب فرماوے۔ قصیدہ گرامی اللہ رب العزت دی لا ریب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہان رشید دے 16ویں سپارے دے 9ویں رکوع سورۃ مریم رکوع 6واں آیت نمبر 96 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھی ہے۔ نال ہی مشکات المصابیح جلد ثانی باب مناقب اہل البیت صفحہ 573 دی پہلی اور دوسری حدیث پاک دے مقدس کلمات تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھی ہے۔ دعائے اللہ رب العزت قرآن و سنت دی روشنی وچ میں کو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اور اللہ رب العزت اصحابوں زندگی دی تمام لمحات حق اور سچ کے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ یاد رہے کہ محرم الحرام دا ماہ مبارک اور دا آخری اشرا عظمت و برکت والا رواں دواں ہے۔ ہر عام و خاص کو معلوم ہے کہ محرم الحرام دا مہینہ اکثر اور بیشتر ماہ مبارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ عظیم آل اور حضور دی عظیم اولاد خصوصاً اولاد مولائے مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ حضور دی اہل بیت دی عظمت اور شان دے حوالے نال محفل اور جلسہ انشاءاللہ ہی ہمارے نال ہی اسی لیکن قبلہ شاہ صاحب کی جڑی محفل مقدس تے روح رواں ہے اور صدارتی جنہاں نے اپنی مسلط سنبھالی ہوئی ہے، جنہاں دے حکم کی تعمیر اور تکمیلی بندہ احکر حاصل ہے۔ شاہ صاحب نے میرے کو موضوع کے اندر یہ چیز کی ارشاد فرمائی ہے کہ آج دی گفتگو وچ کردار امام حسین اور کرتوت یزید پوری بیان کرنا چاہیے تاکہ اساں کو معلوم دیوے کہ اساری زندگی دا رخ کیا کردار امام علی مقام دی طرف ہے یا کتے یا سبھول کے کرتوت یزید دے اندر مبتلا تک ہونے سے۔ تو یعنی آج دی گفتگو وچ کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کرتوت یزید کے حوالے نال بھی کافی دے عباس اور کچھ گفتگو انشاءاللہ یہ حوالے نال ہو سی۔ یاد رہے مشکات المصابیح جلد ثانی باب الحب فی اللہ و من اللہ کے اندر صفحہ نمبر 426 کے حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سارے اکثرت کے اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لِأَبِي ذر ابو ذر غفاری کو۔ حضرت ابو ذر غفاری نبی سے نوکر غلام اور صحابی ہے۔ تو نبی سے حضرت ابو ذر غفاری دا نام گھن کے فرمائے یا ابا ذر، اے ابو ذر، اے ابو ذر۔ آقا تھی کہ غلام کو سلے دے، مخدوم تھی کہ خادم کو، اور مطلوب تھی کہ طالب کو، مقصود تھی کہ قاصد کو، محبوب تھی کہ محب دا نام گھن کے پکرے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری۔ یاد رہے کہ وہ ابو ذر غفاری ہے۔ ایک موقع ہوتے مشکات جلد اول صفحہ 58 میں حدیث موجود ہے۔ سردی دا موسم خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان شتا والبرق یتحاقاتو۔ سردی دا موسم نبی سے اپنے کاشان نبوت باہر و تشریف کھیلنے ہیں۔ تو سردی دے موسم کے اندر آپ جان دے ہو کہ پات جھاڑ دا موسم بھی ہو دے، درختہ تو پات گرن شروع تھی دے۔ او موسم نبی سے اپنے گھر کو باہر ہوئے، غلامہ دی لین ہے، نوکر بچھو حضور دے قدم با قدم تشریف فرمائے۔ تو نبی سے فرمائے یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر نے سن کے جواب دیتے لبیک یا رسول اللہ۔ صفحہ نمبر 58 جو کہ حدیث موجود ہے، نبی سے فرمائے یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری۔ انہوں نے عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر، اے اللہ دے رسول میں حاضر۔
اور حضرت ابو ذر غفاری کو نبی سے فرمائے جانتے ہیں کہ ما اورا الایمان اسخالو، اے ابو ذر غفاری بھلا دس کا صحیح ایمان دا مضبوط ترین شعبہ کیا ہے؟ ایمان دا مضبوط ترین شعبہ کیا ہے؟ مضبوط ترین حصہ ایمان کا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائے یا ابا ذر کہ اے ابو ذر، اناس کی تھی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، غلام آپ کے قدموں میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اتدری، کیا جانتا ہے، ما اورا الایمان، جانتا ہے تو کہ ایمان کا مضبوط ترین حصہ کیا ہے؟ تو غلام نے عرض کی اللہ فرسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہت بہتر جانتے ہیں، اللہ بھی خوب جانتا ہے اور اس کا رسول بھی خوب جانتا ہے۔ جب غلام نے یہ جواب عرض کیا تو حضور نے فرمایا المفالات فی اللہ فالحب فی اللہ فالبغض من اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو ذر یاد رکھ، ایمان کا مضبوط ترین حصہ یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے، ایک بندہ دوسرے سے محبت رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی غرض نہ ہو، مقاصد دنیاوی نہ ہو، کوئی لالچ، کوئی طمع، دنیاوی نفع حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ الموالات، ایک کی دوسرے سے سنگت اور دوسری یارانہ دوستانہ جو ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اے ابو ذر یہ حصہ مضبوط ترین حصہ ہے دین کا۔ پھر حضور نے فرمایا الحب فی اللہ، جس سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، جس سے محبت ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ فالبغض من اللہ، اگر کسی سے نفرت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ حضور نے فرمایا جس کے اندر دوستی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور جو محبت کرے ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے، اور جو کسی سے نفرت رکھے اللہ کی رضا کے لیے، حضور نے فرمایا مضبوط ترین دین کا حصہ اس بندے کے پاس موجود ہے۔ بعض علماء نے تو اتنا تک فرمایا ہے اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو مضبوط ہے یا کمزور، وہ کہتے ہیں اس کا انداز دوستی چیک کرو، اگر اس کی دوستی کسی سے اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اسے کسی سے نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اعلان کر دو یہ بندہ کامل ایمان ہے۔ یعنی کسی سے محبت بھی رب کی رضا کے لیے ہو اور کسی سے نفرت، عداوت، بغض، دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ ایمان کا مضبوط ترین حصہ ہے۔ نماز فقط دین کا حصہ ہے، روزہ فقط دین کا حصہ ہے، تلاوت قرآن بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھنا یہ فقط دین کا حصہ نہیں، مضبوط ترین حصہ ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے کردار امام علی مقام اور کرتوت یزید کو ہم نے سمجھنا ہے، پھر ہم نے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر نفرت رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یاد رہے دو نام سامنے آئے ہیں، ایک نام ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ایک نام ہے یزید بن معاویہ کا۔ ہم ان دونوں کے پہلے پیدائش دیکھتے ہیں، پیدائش کے بعد ان دونوں کا اسلام میں حصہ دیکھتے ہیں، پھر ان دونوں کو کیا فیض حضور نے دیا، یا کس کو کتنی فیض حضور کی وجہ سے ملا، یا کس کو کتنی حضور نے ظاہراً اپنے دربار عالی شان سے حصہ عطا فرمایا۔ تو جس سے حضور کی محبت ہوگی ہماری محبت اسی سے ہوگی، اور جس سے حضور نے محبت نہیں کی
ہم مرتے دم تک اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ یاد رہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش حضور کی ظاہری زندگی میں ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 سال حضور کی آغوش میں وقت گزارا ہے۔ جب امام حسین پیدا ہوئے حضور ظاہری زندگی میں جلوہ گر تھے، حضور باقید حیات تھے، عالم دنیا میں جلوہ گر موجود تھے۔ جب امام حسین لما وُلِدَ الحسین ابن علی، جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے حضور مدینہ پاک میں تھے، حضور کو خبر پہنچی کہ محبوب آپ کی بیٹی کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو حضور خبر سن کے خود سیدہ کے دروازے پہ تشریف لائے۔ حضور ان کے دروازے پہ جلوہ گر ہوئے اور پھر حضور اس گھر میں تشریف فرما ہوئے جس گھر میں امام حسین پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب امام حسین پیدا ہوئے حضور نے ان کو منگوایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر حضور نے اپنے منہ مبارک کے قریب ان کو کیا اور اسنا رسول اللہ، حضور نے خود امام حسین کے کانوں میں آذان دی۔ تو یاد رکھیے جن کے کانوں میں آذان دینے کے لیے مؤذن رسول بنے، اسنا حضور نے آذان دی، تو جب حضور نے آذان دی تو آپ مؤذن بنے۔ حضور نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کے کانوں میں آذان حضور نے خود دی، اور جب کانوں میں آذان حضور نے دی اس کے بعد حضور نے گھٹی میں اپنا لعاب عطا فرمایا۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے کانوں میں آذان بھی حضور دے رہے ہیں اور ان کو گھٹی میں لعاب دہن حضور عطا فرما رہے ہیں، اور حضور نے چھہارا یا کھجور کا ایک دانہ اپنے دہن مبارک میں رکھا، حضور نے اس کو اپنے منہ میں کچھ دیر اس کو گھمایا، جب لعاب دہن میٹھا ہوا تو حضور نے وہی لعاب امام حسین کے حلق میں ڈالا۔ دیکھیے کانوں میں آذان حضور نے دی اور ان کو لعاب دہن گھٹی میں حضور نے عطا فرمایا۔ تیسری خصوصیت اقا رسول اللہ عن الحسن والحسین کہ سیدہ کے ہاں جب امام حسن پیدا ہوئے تھے تو بھی عقیقہ حضور نے کیا، جب امام حسین پیدا ہوئے تو بھی عقیقہ حضور نے فرمایا۔ بیٹا پیدا ہوا سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ہاں اور عقیقہ ہو رہا ہے حضور کے گھر میں۔ شہید سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی پیار تھا حضور کو امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز جس دن عقیقہ تھا حضور مولائے مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ غالب علی بن ابی طالب کے ہاں حضور تشریف فرما ہوئے، حضور نے فرمایا ما سمیتا علی بتا تو صحیح جو بیٹا اللہ نے تجھے عطا کیا ہے جس کے کانوں میں میں نے آذان دی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ما سمیتما، تم دونوں نے یعنی اے علی تو نے اور تیری گھر والی نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا مرتضیٰ نے اس کے سمیتہو حربا، یا رسول اللہ میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حضور نے فرمایا اس کو ہٹاؤ، نام میں رکھتا ہوں، نام اس کا حسین ہے، سمیتہو حسین۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق جاری یا علی زندہ باد، بل سمیتہو حسین۔ حضور نے فرمایا علی نام تیرا رکھا ہوا نہیں چلے گا، نام میں نے رکھا ہے، سمیتہو حسین، اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میری ذات تک کسی کا نام یہ نہیں جو نام میرے نواسے کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا جو نام میں نے اپنے نواسوں کو دیے حسن اور حسین، اس نام کا کوئی بندہ دنیا میں ان سے پہلے آیا۔ حسن اور حسین کے وہ نام ہیں جو حضور نے فرمایا ان سے پہلے کسی کو ملے ہی نہیں۔
لہذا انہوں نے فرمایا علی نام حرب ہٹاؤ، اب ان کا نام حسین چلے گا۔ حسین میرے دل کی چین، میرے دل کا قرار اور حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے امام حسین۔ اب ان کے کانوں میں آسان لعاب دہن حضور کی طرف سے، عقیقہ بھی حضور نے فرمایا اور ان کا نام بھی حضور نے رکھا۔ پھر حضور نے ان کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، پھر حضور نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر پھر حضور نے شمع رسول اللہ حسن و حسین، ان دونوں کو حضور خود سونگھا کرتے تھے۔ حضور اپنے ناک مبارک کے قریب ان کو لے جا کر ان سے خوشبو حاصل کرتے تھے اور ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے ہما ریحانہ یا، اے علی اور اے بیٹی فاطمہ میں اس لیے سونگھتا ہوں، تمہارے لیے گلاب کا پھول ہے، میرے لیے حسن و حسین ہے۔ باقی لوگوں کے لیے خوشبو گلاب کا پھول کستوری ہے، امبر ہے، حضور نے فرمایا ہما یہ دونوں ریحانہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں اور ان کو میں سونگھا کروں گا، یہ بھی تمہارے اور ہمارے لیے خوشبو کستوری ہے، خوشبو گلاب ہے، خوشبو امبر ہے، چمیلی ہے۔ حضور کی خوشبو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کانا رسول اللہ یشبہہما، حضور ان دونوں کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے دنیا میں میرے یہ دونوں پھول ہیں، میرے پھول یہی ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ پھر جب حضور ان کو سونگھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ہازان ابنا یا فبنا ابنتی، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، یہ ہیں تو میری بیٹی کے بیٹے، پیارے ایسے ہیں جس طرح ہوتے ہیں اپنے بیٹے، پر میں یہ ہیں میری بیٹی کے بیٹے، پر ان کو میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، دونوں کو، دونوں ہی میرے بیٹے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا ایک مقام پہ کلو ناسب و صابب شن قاتیو یوم القیامہ الا ناسبی و صاببی من فاطمہ، حضور نے فرمایا یہ میرے وہ بیٹے ہیں باقیوں کا نسب چلتا ہے باپ سے، میرا نسب چلے گا میری بیٹی سے، باقیوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں سے، میں وہ نبی ہوں کہ میرا نسب میری بیٹی کی اولادوں سے چلے گا، فرمایا میرا نسب چلے گا میرے نواسوں سے، اور فرمایا کلو ناسب و حاسب ینقطع یوم القیامہ، حضور نے فرمایا ہر ایک کا خاندان قیامت کے دن ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا، پر میرا خاندان نہیں ٹوٹے گا، میرا خاندان برقرار رہے گا۔ قیامت کے دن بھی میں نبی کی آل اور میری اہل بیت، ان میں کسی قسم کا انقطاع نہیں ہوگا، ان میں کسی قسم کا قطع نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ برقرار رہے گا، اور میرا خاندان بروز حشر بھی ویسے اجتماعی حالت میں ہوگا جس طرح میری اہل بیت اپنے گھر میں ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کا فرمان عالی شان۔ اب مزید دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ سے حضور محبت کتنی فرمایا کرتے تھے، صحابی رسول ہیں۔ ایک بات میں یقیناً ضرور عرض کروں گا جب یہ حدیث پاک سنا لوں گا۔ اب حدیث آپ سماعت فرمائیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور ساتھ ہی حضرت بریدہ بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو سنیں۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، حضور ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور خطیب اعظم تھے، حضور تھے خطاب فرمانے والے، خطاب یقیناً اللہ کی مخلوق میں جیسا حضور نے فرمایا کسی نے خطاب کیا ہی نہیں۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، حضور ہم سے خطاب کر رہے تھے، اس جا الحسن والحسین، اچانک حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، علیہما قمیصان احمران، ان دونوں پر قمیص تھی سرخ رنگ کی، یعنی حضور خطاب فرما رہے ہیں، منبر میں جب اگر ہے، اچانک امام حسن آئے اور امام حسین آئے، علیہما ان دونوں پر قمیصان، دونوں نے قمیص پہنی ہے،
احمران سرخ رنگ کی ان دونوں کی قمیصیں ہیں، شمشیان دونوں چلتے ہیں، وجہ سنان اور گر پڑتے ہیں، چھوٹی عمر ہے، آئے ہیں اپنے نانا جان کی طرف، حضور منبر میں چڑھ کر ہے، اب یہ دونوں ہستیاں چلتی ہیں اور گر پڑتی ہیں۔ جب حضور نے مجمع سے باہر اپنے نگاہ مبارک کو ڈالا تو حضور کی نگاہ مبارک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما پر پہنچی تو نازل رسول اللہ، حضور نے خطاب روک لیا، خطبہ حضور نے چھوڑ دیا، جو واس جاری تھا حضور نے اس کو روکا، نازل رسول اللہ، حضور اتر آئے منبر شریف سے، فحاملہما، اور حضور نے جا کر ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، فوادعہما، پھر حضور ان دونوں کو لے کر منبر میں چل کر ہوئے، پھر حضور جب منبر میں بیٹھے تو وادعہما بین یدیہ، حضور نے امام حسن کو دائیں ران پہ بیٹھایا اور امام حسین کو بائیں ران پہ بٹھایا، ان دونوں کو آغوش رحمت عطا کی، پھر حضور نے فرمایا صدق اللہ، لوگوں اللہ نے سچ فرمایا ہے، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری جائیدادیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ حضور نے فرمایا نظرت الی ہذین، میں نے ان دو کی طرف دیکھا تھا جب چلتے تھے اور گر پڑتے تھے، فلم اصبر، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے جب ان کا گرنا دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہوا، حتیٰ قطعت حدیثی، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطاب چھوڑ دیا، میں نے اپنی تقریر روک لی، فدات و رفعتہما، میں نے ان کو پہلے اٹھایا پھر میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ عزیزان من، ایک حدیث بات یہ ہے، اب ایک حدیث بات مزید سماعت فرمائیں، پھر میں انشاءاللہ اسی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو بکرہ ہے، ابو بکر صدیق اور ہستی ہیں، یہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علی المنبر، حضور منبر میں جلوہ گر تھے، فالحسن بن علی الی جنبہ، اور حضور کے پیروں میں امام حسن تشریف فرما تھے، فہو یقبل علی الناس مرہ، کبھی حضور مجمع کو دیکھا کرتے تھے اور کبھی اپنے نواسے کو دیکھا کرتے تھے، یعنی حضور خطاب فرما رہے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو اور کبھی دیکھتے ہیں مجمع کی طرف، پھر حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، حضور نے فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا، کون تھے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا ان ابنی، بے شک یہ میرا بیٹا سید، یہ کائنات کا سردار ہے، میری امت کا سردار، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حضور فرماتے ہیں ان قریب اللہ اس کی وجہ سے دو بڑی عظیم جماعتوں میں خدا اس کی وجہ سے صلح کر آئے، یہ اس کی وجہ سے بہت بڑی دو جماعتوں میں صلح ہوگی اور صلح کا سبب یہ میرا بیٹا بنے گا، یہ ہے امام حسن رضی اللہ عنہ۔ اب ایک حدیث بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کسی شخص نے دیکھا حضور کو کہ حضور کے کاندھوں پر امام حسن تھے اور ایک روایت میں امام حسین تھے، ہم دونوں روایتوں کو لے کے اکٹھے مفہوم بیان سنتے اور سناتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن سے ایک کاندھے پہ بٹھا رکھا تھا اور امام حسین تھے حضور کے دوسرے کاندھے پہ سوار، دیکھنے والے نے دیکھا تو عرض کیا نعم المرکب لکا یا حسن، نعم المرکب لکا یا حسین، اے حسن کتنی عظیم سواری ہے تمہاری اور اے حسین کتنی عظیم سواری ہے تمہاری، تو حضور نے فرمایا نعم الراکب ہوا، سواری کو دیکھنے والے سوار کو بھی تو دیکھ لینا، اگر سواری عظیم ہے تو سوار بھی عظیم ہے، تو سواری کو دیکھتا ہے کہ سوار نہیں دیکھتا، اتنی بڑا جملہ صحابی نے بولا، حضور نے مسجد حفیظ نے بولا، حضور اپنے آپ کو سواری کہیں جن کی، حالانکہ یہ لفظ ہم اپنی طرف سے بولتے تو ہو سکتا ہم گستاخی میں چلے جاتے، چونکہ حضور سواری نہیں، لیکن وہاں حضور نے لفظ بولا ہے اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھا ہے، دیکھنے والے سواری بھی دے
اور میں نبی کہتا ہوں میرا سوال بھی تو دیکھ لے. اتنی حدیثیں ہیں, مزید بھی 20 حدیثیں ہیں اس مضمون پہ. اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے امام حسین. آپ چلتے ہیں یزید کی طرف. چلتے سے مراد اس کی بات کرتے اور سنتے اور سناتے ہیں, ورنہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چلنے سے مراد اس کے دروازے پہ جانا, دستک دینا مراد نہیں, اس کی باتیں اور اس کے حوالے سے معلومات لینا مراد ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یزید کب پیدا ہوا, کیا اس نے حضور کو دیکھا یا حضور نے ان کے متعلق کچھ جملے تحسینی کلمات اپنے ارشاد فرمائے. تو یہ موجود ہے تاریخ الخلفاء, اس میں موجود ہے کہ یزید بن معاویہ ابو خالد الاموی ولد سنة 25 أو 26 كان زخما كثير اللحم كثير الشعر وأمه ميسون بنت بحتل القلبیہ. یہ موجود ہے کہ جو یزید تھا یہ حضور کی ظاہری زندگی میں پیدا نہیں ہوا. حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے دنیا سے جانے کے 15 یا 16 سال بعد یہ پیدا ہوا. حضور کے دنیا سے جانے کے 15 سال یا 16 سال بعد یہ پیدا ہوا ہے. یعنی حضور کا وصال ہے سن 11 ہجری میں, یزید پیدا ہو رہا ہے سن 25 یا 26 ہجری میں. تو جو حضور سے 15 سال بعد پیدا ہو وہ صحابی ہو سکتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اس کو اللہ سی, وہ ہے صحابی رہا جس نے دیکھا ہے النبی حضور کی ذات میں. فہو مومن جو کلمہ پڑھ کے حضور کو دیکھے, ثم مات علی, کہ حضور کی ظاہری زندگی میں وہ پیدا ہوا ہو, پھر اس نے کلمہ بھی پڑھا ہو, پھر اس نے حضور کا دیدار بھی کیا ہو, پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا ہو, اس کو کہتے ہیں صحابی. تو یہ یزید کسی صورت میں صحابی نہیں ہے, صحابی نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ حضور کے جانے کے 15 سال بعد پیدا ہو رہا ہے, یا حضور کی ظاہری زندگی کے 16 سال بعد یہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس کو صحابی ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے. اصل ڈر ہے ہمیں جس چیز کا, وہ ہے مقام اور منصب صحابہ کی حرمت کا. اگر یہ صحابی ہوتا تو پھر بات بھی کچھ اور ہوتی, بلکہ صحابی ہوتا تو پھر شرابی نہ ہوتا. اگر صحابی ہوتا تو زانی نہ ہوتا, صحابی ہوتا تو گھنٹا نہ ہوتا. یہ جو ہے اگر صحابی ہوتا تو حضور کی اہل بیت کا دشمن نہ ہوتا. بات اکثر لوگوں نے پھیلائی ہے یہ کہ یزید صحابی تھا. ان سے گزارش ہے ہماری, وہ صحابی نہیں وہ شرابی تھا. وہ صحابی نہیں وہ زانی تھا, وہ ڈاکو تھا, چور تھا, اور لوفر مفنگا اور گنڈا تھا. میں باقاعدہ وہ عبارت پڑھ کے سناؤں گا. اتنے تک یہ بات معلوم ہوئی کہ یزید صحابی نہیں ہے. وہ حضور کے جانے کے 15 سال بعد یا 16 سال بعد پیدا ہوا ہے. اس میں صحابی کی کوئی تعریف فٹ نہیں آتی. اب اس کے چلنے سے اپنے کرتوت اور اپنے کردار, جب ہم اس کے کردار دیکھتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈر لگتا ہے, خوف خدا آتا ہے, شریعت رسول کا حیا آتا ہے. اب اس کے کرتوت کیا تھے اور اس کے کردار کیا تھے. ادھر وہ امام حسین تھے جن کے کردار کیا کہنے, جن کی سیرت کیا کہنا. وہ تھے امام حسین جنہوں نے 25 حج کیے تھے پیدل. امام حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج کیا آپ نے پیدل. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام حسین ایک مرتبہ جب حج پہ روانہ ہوئے تو جہاں سے آپ چلے وہاں سے لے کر کعبے تک ہر قدم پہ آپ نے سجدہ رب کو کیا. یعنی امام حسین کی سیرت تو وہ ہے, ان کا اپنا مقام پر وہ ہے. یا رسول اللہ, یا علی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے صحابی بھی ہیں, حضور کی اہل بیت میں بھی ہیں آپ, اور حضور کے صحابی بھی ہیں. امام حسین صحابی بھی ہیں. اور مجمع میں موجود لوگوں سے میری گزارش ہے, اگر کہیں سے آپ نے غلط تاریخ پڑھی ہے تو اس تاریخ کی کتاب کو پھینک دو جس تاریخ میں گستاخی صحابہ ہو.
اور جو تاریخ تمہیں صحابہ کے خلاف اکسائے ایسی تاریخ کو پھینک دو. کیوں؟ صحابہ حضور کی اہل بیت سے وفات کرنے والے لوگ ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یار آج جس عمران کو تم نے بٹھایا ہے اسی کو کہو کرسی چھوڑ کے چلا جائے, یہ کبھی نہیں جائے گا. جمعہ کا دن ہے, سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسن موجود ہیں. آپ نے فاروق اعظم سے عرض کی, انزل عن منبر جدی, اے عمر میں حسن کہتا ہوں میرے نانا کے منبر کو چھوڑ دے. نزل عمر عن منبر رسول اللہ, جیسے امام حسن نے اشارہ کیا آپ نے فوراً منبر چھوڑ دیا, منبر کو چھوڑا. پہلی صف میں آئے, صف میں آ کر بیٹھ گئے, خطبہ روک گیا. جمعہ ہونا تھا, انتظار ہے. مولا مرتضی شیر خدا گئے امام حسن کی طرف کہ آپ نے ان کو کیوں اتارا ہے؟ فرمایا میں چیک کر رہا تھا میرے نانا سے پیار کتنے کرتے ہیں, میرے محبوب نانا کے دین سے محبت کتنی کرتے ہیں. تو پھر حضرت مولا مرتضی گئے, آپ نے فاروق اعظم سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ حضور آپ تشریف لائے, منبر پہ بیٹھ جائیں. فرمایا جس نے اتارا ہے ان کا حکم آئے گا تو جاؤں گا, نہیں تو پہلی صف میں بیٹھ کر ذکر خدا سنتا رہ جاؤں گا. عمران سے کہہ دینا منبر وہ کرسی چھوڑے, یہ تو نہیں چھوڑتا. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ کرسی کیسے ملتی ہے, انہیں پتا تھا کرسی تو حضور کے در کی خیرات ہے. تو انہیں کرسی میں مان نہیں تھا, انہیں حضور کی دین اور شریعت میں پہرا دینا مقصود تھا. مقصد یہ ہے کہ جس تاریخ میں یہ بات ہو کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے, وہ تاریخ ہی غلط ہے, وہ کتاب ہی غلط ہے. صحابہ حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور اہل بیت بھی صحابہ سے. مولا مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کے اہل بیت میں ہیں نا, حضرت علی حضور کے اہل بیت میں ہیں. انہوں نے صحابہ سے اتنی محبت کی اور صحابہ سے آپ کو اتنی پیار تھا, 25 سال تک آپ نماز صحابہ کے پیچھے پڑھتے تھے, جمعے بھی ان کے پیچھے, عیدین بھی ان کے پیچھے, اور ہر نماز جماعت کے ساتھ آپ حضرت ابوبکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. تو بتائیے اگر دشمنی ہوتی تو نماز جا کے نیت کرتے ان کے پیچھے. یہی میں عرض کر رہا ہوں, جس تاریخ میں یہ ہو کہ صحابہ اور اہل بیت کی دشمنیاں تھیں وہ تاریخ غلط ہے. کیوں؟ تاریخ غلط ہو سکتی ہے, حدیث غلط نہیں ہوتی, قرآن غلط نہیں ہوتا, تاریخ غلط ہو سکتی ہے. تاریخ پہ عقیدہ بن ہی نہیں سکتا. جس نے اپنا عقیدہ رکھا ہے تاریخ پہ, وہ یوں سمجھے کہ وہ ریت کی دیوار اٹھانا چاہتا ہے یا پانی پہ لکیر کھینچنا چاہتا ہے, کوئی فائدہ نہیں آئے گا اس کو. جو قرآن و سنت کا داعی ہے اور جس نے عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق رکھا ہے, سمجھے تو اس نے پتھر پہ لکیر کھینچی ہے اور اس کا عقیدہ مضبوط تر ہے اور اس کا ایمان کامل ہے. یہ دیکھیے صحابہ ہیں, اہل بیت رسول کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, صحابہ نے اہل بیت کی شان میں جو حدیثیں دی انہوں نے اس کو چھپا دیا. تو میں پوچھتا ہوں یہ تیرے باپ نے بیان کی ہے؟ اگر صحابہ نے حدیثیں چھپائی ہیں تو جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں, یہ کون ہے راوی؟ ابو بکر کون ہے, حضرت بریدہ کون ہے, ابو ذر غفاری کون ہے, اور سیدنا عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ سارے تو صحابہ ہیں. ابو ہریرہ کون ہے, سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ یہ ماننا پڑے گا صحابہ نے حدیثیں چھپائی نہیں, بلکہ ابو ذر غفاری کی یہ حدیث سنیے کہ صحابہ کس طرح حضور کے اہل بیت کی شان بیان کیا کرتے تھے, تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے, اس بات میں مطمئن ہو جائے کہ صحابہ حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگوں کا نام ہے. یہ صفحہ نمبر 573 ہے. اب حدیث پاک میں فقط ترجمہ سے عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ صحابہ کیسے حضور کے اہل بیت کی شان میں حدیثیں بیان کرتے تھے. صفحہ 573 شاہ سے تشریف فرما ہے. یہ ہیں ابو ذر غفاری جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے. انہو قال, ابو ذر نے یہ حدیث بیان کی کب؟ فہو آخذ بباب الکعبہ, جب آپ کا ہاتھ تھا کعبے کے دروازے پر. ابو ذر غفاری نے یہ حدیث تب بیان کی جب آپ کا ہاتھ تھا کعبے کے دروازے پر.
تو آپ نے طائفین کو، طواف کرنے والوں کو، حج اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو آپ نے خطبہ دیا، کعبے کے دروازے میں کھڑے ہیں اور ہاتھ رکھا ہے آپ نے کعبے کے دروازے پر، فرما رہے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں نے خود سنا ہے حضور سے، میں آپ کو حضور کا فرمان سناتا ہوں اور اہل بیت کی شان سنانا چاہتا ہوں، سنائیے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا اِنَّا مِثْلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ، بے شک میں نبی کی اہل بیت کی مثال تمہارے لیے ویسے ہے جس سے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ من راکبہا نجا، جو سوار ہوا تھا اس کشتی میں وہ نجات پا گیا۔ من تخلف عنہا، جو کشتی نوح سے پیچھے رہ گیا تھا وہ غرق ہوا تھا، ہلاک ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی کی مانند ہے، اگر تم اس کشتی سے وابستہ ہو جاؤ گے گمراہ نہیں ہوگے، بد عقیدگی نہیں آئے گی، بد مذہبی نہیں آئے گی، اور قیامت کے دن تم نجات پا جاؤ گے، بخشش تمہیں مل جائے گی اور جنت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں، یہی حدیث شیعہ کی ہر کتاب میں موجود ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر صحابی نے حدیث چھپائی ہے تمہارے ہاتھ کہاں سے آئی ہے؟ اگر صحابہ حدیثیں چھپانے والے تھے تو یہ حدیث تو ہر مسئلہ کا بندہ بیان کرتا ہے نا کہ حضور کی اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں بتا تیری کتاب میں یہ حدیث کہاں سے آئی ہے، اور یہ کون ہے جو کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے حضور کی اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے؟ تو معلوم ہوا صحابہ حدیثیں چھپانے والے نہیں تھے، وہ تو کعبے کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے حدیثیں سنانے والے تھے۔ یہ بات یاد رہے۔ اب چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ امام حسین کی سیرت بہت اعلیٰ تھی اور آپ کا کردار بہت اعلیٰ تھا۔ اب چلتے ہیں یزید کی طرف، یہ کیسا تھا، اس کے متعلق حضور نے پہلے سے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اگرچہ یہ پیدا ہوا ہے حضور کے جانے کے 15 یا 16 سال بعد، لیکن حضور نے اپنی زندگی میں، حیات طیبہ میں، ظاہری زندگی میں حضور نے اس کے متعلق پیشین گوئی فرما دی تھی۔ یزید کے حوالے سے حضور نے پہلے ہی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ یہ پیدا ہوا ہے 25 یا 26 ہجری کو، اور یہ بادشاہ بنا تھا 60 ہجری میں۔ تو حضور نے 60 ہجری کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، حدیث پاک سے جس سال یزید بادشاہ بنا اسی سال کے حوالے سے حضور پہلے ہی امت کو آگاہ کر کے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تحبسوا باللہ من سنۃ 60، حضور نے فرمایا اے میری امت 60 ہجری کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگو، رب کی پناہ طلب کرو 60 ہجری سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا من امارت الصبیان، بچوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی جب بچے بادشاہ بن جائیں گے، بچے یعنی بزرگ سے پیچھے کی عمر صبیان میں آ جاتی ہے، جب بچوں کی حکومت ہوگی اس وقت سے پناہ مانگو، اور جب 60 ہجری آئے گی اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور اس کے بعد دوسرے حضور نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، حضور نے فرمایا میرے امت کا معاملہ ہمیشہ انصاف پہ مبنی رہے گا، حتیٰ کہ سب سے پہلا وہ بندہ جو میری اہل بیت کے خون میں ہاتھ ڈالے گا اور جو میری امت کے خون میں ہاتھ ڈالے گا وہ امیہ خاندان کا بندہ ہوگا، یقال لہ یزید، جس کو یزید کہا جائے گا۔ یہ میرے پاس موجود ہے کتاب، صفحہ اس کا 1294، البدایہ والنہایہ، جلد اس کی ہے 3، صفحہ 1294۔ یہ دو حدیثیں اب سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث پاک سنی کہ 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو، 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو، تو حضرت ابو ہریرہ کا انداز کیا تھا؟ کانا ابو ہریرہ کی دعا ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من رأس الدین، اے اللہ 60 ہجری سے مجھے پناہ دے اور بچوں کی حکمرانی سے مجھے بچا لے، فاستجیب لہ،
اللہ نے ابو ہریرہ کی دعا کو قبول کیا. یزید بادشاہ بنا 60 میں، ابو ہریرہ دنیا سے چلے گئے اور 59 ہجری، 1 سال پہلے آپ دنیا سے چلے گئے. آپ کو اتنی فرمان رسول یاد تھا کہ پناہ مانگا کرتے تھے اللہ 60 ہجری سے پہلے مجھے اپنی رحمت عطا کر دے. مطلب یہ تھا کہ مجھے موت دے دے. تو فاستجیب لہ، آپ کی دعا قبول ہوئی کہ یزید کے آنے سے 1 سال پہلے ابو ہریرہ کا وصال ہوا اور آپ دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کے مہمان بن گئے. تیسری حدیث بات سنیں الصواعق المحرقہ میں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ، من اخاف، جو مدینے والوں کو ڈرائے گا، اخافہ اللہ، خدا اسے ڈرائے گا، اور جو مدینہ والوں پر ظلم کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی اس بندے پہ لعنت ہے جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا اور مدینہ والوں پر ظلم کرے گا. اب یہ حضور نے جو کچھ فرمایا ہے یہ سارا یزید کی حکومت میں سارا کردار سامنے آیا ہے. اس نے کیا کیا مدینہ پاک میں؟ حتی فدہ یا فدہ نحو 300 بکر یا افدہ الف. جب یزید آیا نا تخت پہ، اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ امام حسین کو، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عمر کو، ان کو میرا تابع کیا جائے. اگر یہ میرے تابع نہ ہوں تو جو ہوتا ہے کر لو، ان سے منواؤ، میری بیعت میں ان کو مجبور کرو. اگر وہ ہاتھ اٹھائیں تو تمہیں کھلی چھٹی ہے، جو چاہو کر لو، چاہے عزت سے کھیلو، ان کا مال چھین لو، جو چاہو تم کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. لیکن حضور کے اہل بیت تو پہلے ہی مدینے سے چلی گئی تھی. وہ مدینہ کے مہمان، مکہ کے مہمان ہوئے تھے، پھر مکہ سے کوفہ چلے گئے تھے، لیکن باقی بھی مدینہ میں رہنے والے تھے. 1000 کنواری نوجوان لڑکی کی عزت سے کھیلا گیا، اس کے حکم سے اس کی فوج نے کھیلا. یہ موجود ہے. ہاں اگر کتاب میں غلط ہے تو پھر مجبوری ہے، اگر کتاب صحیح ہے، 1 نہیں 3-4 کتابیں ہیں. یہ تو میرا مطالعہ تاریخ میں مختصر ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک اور حدیث پاک کا مطالعہ زیادہ رکھنا پڑتا ہے، بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، درس اور تدریس، بعض نصیحت، افتاء، مسائل بتانا. تاریخ کی طرف میری توجہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. جب کوئی حکم آ جاتا ہے کسی موضوع پہ تو کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو یعنی تمام کتب تواریخ میں یہ بات ملے گی کہ یزید کے جو کرتوت اور کردار تھے وہ کیا تھے. اب ذرا کھول کے بات سنیں. یزید کے کرتوت اور کردار، اس نے کیسے زندگی گزاری. اسی صفحہ نمبر 1200 پہلے تھا 94، اب ہے 96. اس میں موجود ہے رویہ. روایت کیا جاتا ہے کہ ان یزید کان قد اشتہر بالمعازف، غنا کا بہت بڑا دل دادا تھا یزید. غنا، ڈھول ڈھمک کے گانے باجے، اس کا دل دادا تھا. اس کے پاس پوری ٹیم تھی جن کے پاس تبلے تھے اور ڈھول تھے، باقاعدہ ان کے پاس باتیں تھے جن کے پاس. وہ ٹیم مکمل اس کو یعنی کہ ڈھول بجا کے گانے باجے سے اس کو خوش کیا کرتے تھے. یہ اپنی مستی پہ آتا تھا تو پھر کیا کرتا تھا؟ یشرب الخمر، یہ شراب کو ایسے پیتا تھا جس طرح پانی پیا جاتا ہے. کون؟ یزید. کانا یشرب الخمر، شراب پیا کرتا تھا یہ. والغنا، شراب پی کے پھر ناچنا اس کی عادت تھی. اور اس کے ساتھ قد اشتہر بالمعازف، ناچ کرنے والی عورتیں اس کے پاس باقاعدہ موجود ہوا کرتی تھی، جو باقاعدہ اس کو ڈانس اور ناچ کر کے اس کو خوش کیا کرتی تھی. اس کے بعد یہ کیا کرتا تھا؟ اس کا اور کرتوت کیا تھا؟ یہ کتوں پر ریچھ کو چھوڑتا تھا، یا ریچھ کو باندھ کر کتوں کو چھوڑ کر شغل دے کرتا تھا. اس کے اندر یہ بیماری بھی تھی. اور اس کے بعد کیا کرتا تھا؟ ما من یوم الا یصبح مخمورا، یہ ہر صبح مخمور ہوتا تھا، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہوتا تھا، یعنی حالت نشے میں ہوتا تھا. اور یہ مرغے بھی لڑاتا تھا، ککڑ باز جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر بیماری تھی. اور اس کے بعد کیا کرتا تھا؟ اگر اس کا
اذا مات القرد حاسنا علیہ، اس کے پاس وہ باندر بھی تھے جو لڑائی کے لیے اس نے رکھے ہوئے تھے، اگر کوئی باندر مر جاتا تو یہ کئی دن تک اس کو کھانا دل نہیں کرتا تھا، حاسنا غمگین ہوتا تھا، یعنی اگر اس کے شکاری جانوروں میں سے کوئی جانور مر جاتا تو حاسنا بڑا غمگین ہوتا، یہ اس کو کھانا دل نہیں کرتا تھا، یعنی اتنی تھا یہ جانوروں کا دل دادا۔ اور کان یسنی، تھا وہ زنا کرتا، یہ ہے لفظ، یعنی پکا دھکا زانی تھا، زنا کا کاروبار اس کی فطرت کا حصہ تھا اور اس کی طبیعت میں یہ چیز بس چکی تھی۔ عزتوں کا بیوپار اس کے لیے آسان تھا۔ اور اس کے بعد مدینہ پاک کی دھرتی 3 دن تک مدینہ والے اس کے خوف سے شہر چھوڑ کر مقام حرہ پہ چلے گئے تھے۔ مقام حرہ، وہاں پر جا کر لوگوں نے پناہ لی، اس نے بچائی، پگڑیاں بچائی انہوں نے، اور اس کے ساتھ 3 دن تک مسجد نبوی میں آزان نہیں آئی۔ اس کا حوالہ میں آسان اور مضبوط تر کتاب سے دینا چاہتا ہوں، مشکات المصابیح، جس کا حوالہ اکثر میں اس کتاب سے، میری گفتگو کا اکثر حوالہ اسی کتاب سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ حدیث بات موجود ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاہیے، یا زندہ باد، زندہ باد۔ مشکات المصابیح جلد ثانی صفحہ 545 پہ حدیث بات موجود ہے۔ یہ حدیث لم یبرح سعید ابن المسیب، یہ سعید بن مسیب تابعی ہے، یہ کہتے ہیں جب یزید کی فوج گھسی تھی مدینہ میں تو لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس بندے نے اپنے دماغ سے اور اپنے دل سے اور اپنی سوچوں سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو مجذوب بنا لیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں تھا حضور کی گنبد کی زیارت کرنے والا، مجھے حضور کی قبر انور سے دور چین نہیں آتا تھا۔ جب اس کی فوج گھسی، اس نے لوٹ مار کی اجازت دی تو لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے مقام حرہ پہ۔ یہ کہتے ہیں 3 دن تک جب یہ منظر تھا تو میں نے اپنے آپ کو مجذوب بنایا، کپڑے میں نے پھٹے پرانے پہنے، میرے کپڑوں پہ ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، پیبند لگے کپڑے تھے میرے، اور میں نے اپنے آپ کو گرد و غبار میں مبتلا رکھا کہ میں ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کئی دنوں سے نہایا نہ ہو۔ یہ اس انداز میں کہتے میں تھا، یہ تفصیل یہاں نہیں باقی کتب میں موجود ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے آپ کو نکارت میں ڈالا، اپنے آپ کو میں نے مجذوب بنایا تو اس کی فوج جب آئی، جب انہوں نے مجھے چیک کیا تو مجھے مجذوب چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں جو کہ تھا تو بڑا عقل مند اور دانا، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کہ کہیں مجھے حضور کی قبر انور سے دور نہ کر دے، یہ کہتے ہیں میں حضور کی مزار کے پاس ہی بیٹھ گیا تو میں نمازی تھا پکا، نماز میں نے ایک نہیں چھوڑی تھی اس وقت سے پہلے۔ جب مسجد میں آزان نہیں آتی تھی 3 دن تک میں پریشان ہوتا تھا۔ کانا لا شارف وقت الصلاۃ، مجھے نماز کی وقت کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ اب وقت کون سی نماز کا ہے، کیونکہ میں اندر سویا رہتا تھا، باہر اگر آتا تو ڈر تھا کہ کہیں مجھے وہ پکڑ نہ لے۔ اب کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا الا بہمہما یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو میں آواز سنتا حضور کی قبر انور سے، میں پہچان جاتا حضور فرما رہے ہیں سید نماز تو پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ان دوستوں سے بھی گزارش ہے جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم نوکر صحابہ کے بھی ہو، تابعی کے بھی ہو، تبع تابعی کے بھی ہو، تو سعید کے بھی نوکر بن جاؤ۔ یہ سعید بن مسیب ہے، انہی سے روایت کرتا حدیث، وہ اپنی خود بیوی سنا رہے ہیں کہ لا شارف وقت الصلاۃ، کہ مجھے کوئی آسان نہیں سنائی دیتی تھی کیونکہ آسانیں بند رہی 3 دن تک، اور نماز کے اوقات کی مجھے خبر نہیں ہوتی تھی، تو میں کیا کرتا الا بہمہما، اے صوت خفی لا یفہم،
ایسی آواز میرے کانوں میں آتی، آواز تھی پر سمجھ نہیں آتی تھی، پر میں سمجھ جاتا تھا کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں سعید نماز تو پڑھ لیں۔ اتنے حوالہ جات ادھر سے بھی مل گئے۔ عزیزان بزرگان دین، ہم چونکہ اہل سنت و جماعت، ہم کسی کے دیوانے ہوتے ہیں تو اس کے کردار کی وجہ سے، اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے کرتوت کی وجہ سے۔ ہمیں یزید کے کرتوت سے انتہائی نفرت ہے اور امام حسین کے کردار سے انتہائی محبت ہے۔ اس وجہ سے اپنی کا نام لیں گے جن کے کرتوت آلہ ہے، جن کے کردار آلہ ہے، جن کا کریکٹر حسین ہے، خوبصورت ہے، وہ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم انشاءاللہ آخری سانس تک امام حسین کے نوکر رہیں گے، دیوانے رہیں گے، غلام رہیں گے، اور آخری لمحے تک ہمیں ہر حال میں یزیدی کرتوت سے نفرت ہے، نفرت رہے گی، کیونکہ اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے۔ مزید کچھ ایسی باتیں بھی لکھی ہیں کہ بیان کرنا دل گوارا نہیں کرتا۔ اتنی ہے کہ کانا یترک الصلاۃ، بے نمازی تھا یزید، بے نمازی، کانا یترک، تھڑا تھڑ قضا کرتا تھا نمازیں، کانا یشرب الخمر، پیتا تھا وہ شراب، کرتا تھا وہ زنا۔ اب جتنا مجمع موجود ہے اس وقت بہت بڑی عظیم و شان مسجد میں، مسجد کے برآمدے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک طرف ہے کان الحسین یصلی الصلاۃ، تھا امام حسین پڑھتا ساری نمازیں، اور تھا یزید نہیں پڑھتا نمازیں۔ اب ہم نے کدھر جانا ہے؟ کان الحسین یصلی الصلاۃ، امام حسین نمازیں پڑھا کرتا تھا اور کوئی سجدہ ان کا قضا نہیں ہوا۔ اب اگر تو ہے حسینی، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، اگر تو ہے حسینی، کہاں گئی تیری نماز؟ کیوں نہیں پڑھا تو وہ نماز جو پڑھی تھی حسین نے تلواروں اور نیزوں کے سائے میں، جو نماز انہوں نے کربلا کے ریت کے ٹیلے پہ پڑھی، خوف اور ہراس، ادھر قتل و غارت، ظلم اور تشدد کے بازار میں انہوں نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ ہمیں امن کی اور سکون کی نیند بھی نصیب ہو، گھر بھی اپنا ہو، تیرا داری نظام بھی اپنا ہو، پھر اپنے گھر میں امن کے چھاؤں میں بھی نماز ادا نہ کر سکیں تو پھر نعرہ حسین لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اتنی بڑی ہستی کہ ہم مرید، نوکر اور غلام ہیں، تو غلام کا کام ہے اپنے آقا کی مانے، ہم ان کے نوکر ہیں تو نوکر کو چاہیے اپنے سردار کی مانے۔ تو جس امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے سجدے قضا نہیں ہوا کرتے تھے، تو ہمیں اگر امام حسین سے محبت ہے، یقیناً ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے، عملی میدان میں بھی ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف کیا تھا؟ کانا یشرب الخمر، یزید تھا وہ جو پیتا شراب کو پانی کی طرح۔ جتنا مجمع یہاں موجود ہے، ہمیں یزید سے بھی نفرت ہے، یزیدی کرتوت سے بھی نفرت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، لائف چل رہا ہے، آپ سے ہم نے تصدیق کرانی ہے، سب کچھ کا لائف چل رہا ہے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کس سے محبت کرو گے، کس سے نفرت؟ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، ہم یزید کو لعنتی مارتے ہیں، یزید کا کردار لعنتی تھے، ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، آپ عظمت ہیں، دین کے علم بردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم بردار ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب چند باتیں، کانا یزید یشرب الخمر، شراب پیتا تھا یزید۔ میں اپنے آپ سے اور جناب سے بات کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، لیکن دل میں وعدہ کرو یار، جب تک زندہ رہیں گے شراب نہیں پیئیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ تو یزیدی کرتوت ہے۔ ہم نعرہ لگائے حسین کا، کرتوت رکھے یزید کے، یہ کہاں کی محبت ہے؟ تو میں یہ ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، یا نعرہ کسی اور کا لگاؤ، یا جس کا نعرہ لگایا
مطابق اپنا. اگر کرتوت ہے یزید کے تو چھوڑ دو نعرہ حسین کا، اگر نعرہ ہے حسین کا تو چھوڑ دو کرتوت یزید کی. کیوں؟ وہ تھا شرابی. ہمیں چرس سے اور نشے سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ہمیں عشق مصطفیٰ کا نشہ ہونا چاہیے، شریعت رسول پہ عمل کا نشہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کانا یسمی، عزت کا بیوپاری تھا یزید، اس نے خرید کرتا تھا. اور امام حسین وہ تھا کہ جس نے خود اپنے جسم پہ تیر سہے لیکن ہماری عزتوں کو آپ نے سنبھالا، ہماری پگڑیوں کو آپ نے سنبھالا، اور ہماری چادروں کی لچ آپ کی وجہ سے ہے. تو جس امام حسین نے عزتوں کی رکھوالی کی، پگڑیوں کی رکھوالی کی، چادروں کی اور چار دیواری اور نقاب کی، جن کی اہل بیت نے رکھوالی کی، اب ہم نے جن کا نعرہ لگایا ہے، ہم نے کردار بھی انہی کا اپنانا ہے. تو ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کبھی عزت کا کاروبار ہم نے نہیں کرنا، انشاءاللہ کسی کی عزت کو ہم نے نہیں چھیڑنا. کیوں؟ یہ کرتوت یزیدی ہے جبکہ ہم تو حسینی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وہ یزید تھا جو گانے باجے ڈھول دھمک کی ان چیزوں کا وہ درداتا تھا. ہم نے اپنے آپ سے تہیہ کرنا ہے، ہم نے تلاوت قرآن سننی ہے، حضور کی نعت خوانی سننی ہے، ہم نے وعظ و نصیحت میں اپنی خطاب سننے ہیں. ہم نے جان بوجھ کے کوئی ڈرامہ، کوئی گانا، کسی کا کلام گلوکار کا نہیں سننا. کیوں؟ یہ کرتوت ہیں یزید کے، ہم نوکر ہیں حسین کے. تو ہمیں اپنے کرتوت پہ بھی نظر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعرہ کسی اور علاقے کا ہو اور کرتوت کسی اور علاقے کے ہو، تو پھر نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے. تو ہمارے لیے انتہائی فرض ہے، ضروری ہے، ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جن کے غلام ہیں ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی حق اور سچ بات کہنا، تیروں اور تلواروں کے سائے میں، یہ امام حسین کی سیرت کا حصہ ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پہ فرشتوں کی لعنت ہے، جھوٹے پہ رب رسول ناراض ہوتے ہیں، اور سچے پہ خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی ہے. تو امام حسین نے وہ سچ بولا، وہ حق آپ نے بولا کہ جسم میں کتنے تیر تھے جو پیوست ہوئے، کتنے تلوار کے وار ہیں جو آپ پہ ہوئے، لیکن حق کی صدا جاری رہی. تو ہم نے ہمیشہ حق بات کرنی ہے، سچ بات کہنی ہے، اور امت میں یہ ہم نے بات پھیلانی ہے کہ یزید تھا جھوٹا، سچے تھے حسین. تو جو سچا تھا وہی ہمارا راہبر ہے، وہی ہمارا رہنما ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، مخدوم ہے، اور وہی ہمارا محبوب ہے. ہم انہی کے محب ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت میں جینے اور ان کی محبت میں مرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علی شاہ الا البلاغ المبین. محمد عثمان تشریف لائیں.